आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। आज से ठीक 27 बरस कबल भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके खित्ते में भारतीय हेजेमनी को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ये भी साबित किया कि पाकिस्तान कभी किसी भी सूरत भारतीय धौंस और धमकियों में नहीं आएगा। 28 मई का दिन उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया और आज हम महफूज तरीके से सर फख्र से बुलंद किए बैठे हैं। नाज़रीन, उन अनसंग हीरोज को भी आज का दिन डेडिकेटेड है। लेकिन 8 दिसंबर 1953 से शुरू होने वाला ये सफर 28 में 1998 को मुकम्मल हुआ। अफसोस की बात है कि आज एक दौड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की, मगर 28 में 1998 को किए जाने वाले धमाकों का क्रेडिट तमाम उन लोगों को जाता है कि जिनके नाम आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा मोहम्मद जफरुल्लाह खान, उन्हीं की कोशिशों से पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1955 को नाजरीन अपना पहला रिएक्टर $3.5 लाख में अमेरिका से खरीदा। फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराहान डॉक्टर नजीर अहमद, डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी, डॉक्टर मुनीर अहमद खान, डॉक्टर अशफाक अहमद खान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटम बनाने की सलाहियत हासिल करने में डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम ना लिया जाए तो ज्यादती हो जाएगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम और फिर डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी ने सैकड़ों पाकिस्तानी साइंटिस्ट को बैरून मुल्क भेजा ताकि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर सकें। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पिंसटेक यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। फिर 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर कमीशन किया। जनरल अयूब खान के दौर में डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंस के एडवाइजर बने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हक में लॉबिंग की और फिर बिलाखिर 1965 में एक कनेडियन फर्म पाकिस्तान को 137 मेगावाट का रिएक्टर फरोख्त करने पर आमादा हो गई। डॉक्टर रियाजुद्दीन, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, डॉक्टर फयाजुद्दीन, डॉक्टर मसूद अहमद, डॉक्टर फहीम हुसैन, डॉक्टर शौकत हमीद खान, डॉक्टर नसीम मोहम्मद शाह, डॉक्टर असगर कादिर, डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद और डॉक्टर जमान शेख, डॉक्टर हफीज कुरैशी और डॉक्टर समो मुबारकबंद उन चंद साइंटिस्ट के नाम है नाजरीन कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है, अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी का नाम कैसे भुलाया जा सकता है। वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कबल जिस साइंटिस्ट को पाकिस्तान लाए उनका नाम डॉक्टर रज़ी ही तो था। डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी के बाद 1974 में वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कायल किया कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बने। साइंसदानों के बाद अगर देखा जाए तो वो कौन से सियासतदान और पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट 706 में किरदार अदा किया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चुंदिगर, सरफरोज खान नून, नूरुल अमीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो और बेनज़ीर भुट्टो को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम 28 मई को एटमी धमाके करने की मंजूरी दे डाली। आप हैरान होंगे कि कायदे आजम और वजीर आजम लियाकत अली खान ने क्या किरदार अदा किया। डज इट डेट ऑल द वे बैक? एब्सोल्युटली। 1948 में आजादी के पहले साल नाजरीन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट मार्क ओलिफेंट ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खत लिखकर कायल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिसर्च शुरू करना होगी और इसके लिए मौजूद तरीन शख्सियत जनूबी एशिया के वाहिद मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी होंगे। डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी वो शख्सियत है नाजरीन कि जिन्होंने 1952 में पहली हाई टेंशन लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की और इसी लेबोरेटरी ने आगे चलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। प्रोजेक्ट 706 यानी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तश्कील के प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी अफवाज के अफसरान का भी अहम किरदार है। ब्रिगेडियर अकबर खान, मेजर जनरल जाहिद अली अकबर, मेजर जनरल अनीस अहमद, जनरल मोहम्मद अयूब खान, ज़ियाउल हक, एयर वाइस मार्शल माइकल जॉन ओब्रायन, एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल, ब्रिगेडियर सरफराज और फिर कर्नल जुल्फ़िकार अली खान समेत हजारों पाकिस्तानी फौज के अफसरान और एहलकारों ने एटमी प्रोग्राम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। 1948 से 1998 के दरमियान वजीर खजाना रहने वाली तमाम शख्सियात के जिन्होंने मुश्किल माली हालात के बावजूद पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया वो भी इस कौम के हीरोज हैं। एंड स्पेसिफिकली बेनज़ीर भुट्टो हु अब्दुल कदीर खान
gave a tribute to and gave credit to. नाज़रीन, सिविल सर्विसेज के आफ्ताब गुलाम नबी काजी, गुलाम इसाक खान और आगाज शाही ने एटमी प्रोग्राम में जो हिस्सा डाला उसका खिराज पाकिस्तान शायद कभी अदा ना कर सके, मगर यह कहना भी फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अब्दुल कदीर खान जो डिजर्व करते थे, हमने उन्हें शायद वो हक नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दी, और यही शिकवा शायद उनकी साहबजादी कर रही है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि ये एटमी कुव्वत ही है कि जिसने पाकिस्तान को भारत के घिनौने अज़ाइम से बचा कर रखा हुआ है, मगर इसके बावजूद भारतीय सरकार, चाहे वो नेहरू सरकार हो या नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के वजूद का खात्मा उनका अव्वलीन मकसद महसूस होता है। मोदी की सरबराही में भारतीय सरकार सिंतास मुआहिदा खत्म करने के बाद पाकिस्तान को बंजर करने के ख्वाब देख रही है। शिकस्त खोर्दा मोदी कभी कहता है कि सिंतास मुआहिदा ही गलत है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, तो कभी ये धमकी लगाता है कि पाकिस्तान को पानी की बूंद भी नहीं दी जाएगी। मोदी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और अनअपॉलोजेटिकली कर रहा है। मोदी की इन हरकतों के जवाब में आज अजरबैजान में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को खुले बंदों जवाब दिया है कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने पर भारत की इन हरकतों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अजरबैजान के शहर कालाचीन में अजरबैजान के यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की और अजरबैजान का शुक्रिया अदा किया, जबकि तकरीब से खिताब करते हुए अजरबैजान और तुर्क सदर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर अजरबैजान ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम कभी भी पाकिस्तान को नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान की हमायत के अलावा अजरबैजान के सदर ने यह ऐलान किया है कि अजरबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन कि पाकिस्तान दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, भारतीय जारियत और रियासती दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा रहा है, वहीं भारत में मोदी सरकार नफरत का बाजार गर्म किए हुए है। मोदी के जवाब में वजारत खारजा का यह कहना है कि भारतीय वजीर आजम की जानिब से पानी को हथियार बनाने के हवाले से उनके बयानात एक मुश्तरका मुआहिदे की पाबंदी बैनुल-अक़वामी असूलों से काबिल अफसोस इनहराफ हैं और खित्ते में भारत का तर्ज अमल आलमी अज़ाइम से वाज़ेह तज़ाद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल के जवाब में मोदी मुसलसल पाकिस्तान और दुनिया भर के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जंगी माहौल बना रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल से भारत एक बार फिर पाक भारत के करीब वाक़े इलाकों की, जिनमें गुजरात, पंजाब और राजस्थान मौजूद हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर शामिल हैं, इनमें मॉक ड्रिल्स करेगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारत ने 7 मई को मॉक ड्रिल्स के नाम पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए भारत के 6 जंगी जहाज गिराने के अलावा बहुत सी फौजी तंसीबात भी तबाह कर दी थी, इंक्लूडिंग द S-400। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं। मोदी जो कुछ अरसा कबल तक मेड इन इंडिया का नारा लगाता था, अब अपने अवाम को यह कह रहा है कि आप बाहर के किसी मुल्क की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हीं बयानात को प्यार या PR पहले कहा गया और अब भारतीय सहाफी जुमला लैंड करार दे रहे हैं कि जिसमें मोदी जिंदा है। मोदी तकरीर में 4थे से 3रे नंबर की मुईशत बनाने की बात कर रहे हैं, मगर इस दावे को भी भारत के अपने ही सहाफी, कोई बाहर का नहीं, अंदर के लोग ही झूठा और गलत करार दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस भारत को $4 खरब की चौथी बड़ी मुईशत कह रहा है, नाजरीन, उसी मुल्क में गुज़िश्ता रोज 6 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने महज इस वजह से खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कर्ज में इस कदर जकड़ गया था कि मौत ही उसके पास एक ही ऑप्शन थी। पीछा छुड़ा सकता था इस रियलिटी से ओनली विद सुसाइड। फिर हर रोज 19 भारतीय भूख से मर रहे हैं, सालाना ये तादाद 7,000 बनती है। फिर 82 करोड़ भारतीय शहरियों को सरकार 2 वक्त की रोटी मुहैया करती है क्योंकि उनके पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि वहां के डायनामिक्स क्या हैं, विच रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कोई जिम्मेदार सरकार होती तो इन इश्यूज पे काम कर रही होती। यही नहीं, भारतीय मीडिया में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अपने सियासी एजेंडे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय न्यूज वेबसाइट द वायर ने मोदी की तिरंगा रैली से मुतल्लिक अपने तज्जिये में लिखा है कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में फूलों और साड़ियों का इस्तेमाल इस अंदाज में कर रहा है कि जिससे ये वाज़ेह होता है कि मोदी ये चाहता है कि हर चीज पर हर वक्त उसी का चेहरा नजर आए।
इस कोशिश में मोदी ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खानदान को भी नहीं बख्शा, बल्कि उन्हें भी फूल पकड़ा दिए ताकि वो भी रोड शो करते और फिर मोदी पर फूल फेंक सके कि जो गाड़ी पर सवार है। नाज़रीन, इस वक्त वो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। द वायर ने ये भी सवाल उठाया है कि वजीर आजम मोदी पर फूलों की ये पत्तियां क्यों निछावर और क्यों फेंकी जा रही हैं। हालांकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की दो अलामतों यानी कि सूफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने मुल्क की दिफा में किरदार अदा किया है, तो मोदी पे क्यों फूल बरसा रहे हो। भारत में मोदी के रोड शोज और सियासी कैंपेन से मुतल्लिक भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फूलों की पत्तियों से लेकर गाड़ियों के काफले और फिर बड़े बड़े स्टेज जलसों से और इनके इखराजात जो हैं वो जेर बहस हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने रवां साल जलसा जुलूस में 57.5 करोड़ खर्च किए कि जो 2020 के मुकाबले में 40% ज्यादा हैं। डेक्कन हेरल्ड की एक खबर के मुताबिक मोदी ने अपनी मशहूरी पर, पॉपुलैरिटी पर 10 सालों में 3000 करोड़ यानी कि 30 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। मोदी के रोड शोज में 2000 पुलिस वाले तैनात थे, पूरे रूट को डबल बैरिकेड किया गया था और फिर शहरों के रास्ते बंद किए गए, फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई। एक ऐसा शख्स कि जो कुछ अरसे तक अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी कहलाता था, उसे सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ये सवाल इंडिया में उठ रहे हैं। उसे रास्ते बंद करने की क्या जरूरत है? कभी वो कहता है मेरे जिस्म में पैसा बहता है, कभी वो कहता है खून नहीं सिंदूर बहता है। उसे इतना खौफ किस चीज का है? ये सवाल इंडिया में उठ रहा है कि मीडिया के सामने भी नरेंद्र मोदी आगे नहीं आ रहे। इस सवाल का जवाब मेरे भारत में बैठे सुनने वाले सोचें और पूछें भी जरूर। वो कि वो अलग बात है कि मेरे देखने और सुनने वाले रहे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुझे भी बैन कर दिया है एक्स पे, क्योंकि मोदी सरकार को हर उस आवाज से डर है कि जो सवाल उठा रही है। नाजरीन, इन ड्रामेबाजियों से मुताल्लिक कांग्रेस तो सवाल पूछ रही है, क्या कह रहे हैं मुलाहिजा कीजिए। मोदी सवालात के जवाब नहीं दे रहा, नफरत का बयानिया बुना चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मोदी सरकार ने एक ऐसी खातून को पद्मा भूषण अवार्ड दिया, उससे नवाजा कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की देवी कहलाई जाती है। नाज़रीन, सदवी ऋतंभरा ये वो खातून है जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिसने बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए हिंदुओं को इस कदर भड़काया और उकसाया कि हजारों हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर डाली। मोदी सरकार ने जिस सदवी ऋतंभरा को सोशल वर्क की वजह से भारत का तीसरा बड़ा अवार्ड दे डाला है, उस पर बाबरी मस्जिद शहीद करने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर मुतअद्दिद केसेस हुए। बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के बाद बनने वाले लिबरल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि सदवी ऋतंभरा ने इस कदर नफरत अंगेज तकारीर की हैं कि अगर कुछ अनासिर के जो भारतीय रियासत में मौजूद थे एट दैट टाइम मुतहर्रिक ना होते तो कम्युनल वायलेंस पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लेता। नाज़रीन, 2002 में सदवी ऋतंभरा ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के बतौर खवातीन विंग की सरबरा एक ऐसे हजूम को लीड किया कि जिसने ओडिशा असेंबली को तख्तो-ताराज कर दिया। मोदी सरकार ने यह अवार्ड देकर यह साबित कर डाला है कि भारत में आप जितनी नफरत फैलाएंगे उतना ही तगड़ा, उतना ही बड़ा अवार्ड आपको मिलेगा। यह एक मिसाल है। दूसरी मिसाल आप नरेंद्र मोदी की एक्स प्रोफाइल पर देख सकते हैं। मोदी ने अपने प्रोफाइल पर सावरकर को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी आवाज में 1 मिनट 41 सेकंड की वीडियो शेयर की है। नरेंद्र मोदी जिस सावरकर की तारीफें कर रहा है, नाज़रीन, उसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी का बानी करार दिया जाता है। बट दैट्स नॉट इट। नाटसी जर्मनी को वो अपना आइडियल समझने वाला सावरकर अपनी मुस्लिम मुखालिफ सोच की वजह से उतना ही बदनाम है कि जितना सदवी ऋतंभरा, मोदी या फिर बाल ठाकरे। मगर एक चीज जो सावरकर को दीगर तमाम से अलग कर देती है वो ये है कि वो खुले बंदों नाटजी जर्मनी और फिर हिटलर का फॉलोअर है, एडमायरर है, अनअपोलोजेटिकली है। वो इस कदर कट्टर हिंदू है कि महात्मा गांधी के कत्ल में जिन 8 अफराद को नामजद किया गया उनमें भी एक नाम सावरकर का था। नाजरीन, फिर आपको बताते चले, बरे सगीर पे मारूफ किताब सोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस मॉडर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में लिखा गया है कि सावरकर भारतीय पुलिस में मौजूद मुसलमान एहलकारों को भी गद्दार समझता था। वो खुलेआम ये कहता था कि मुसलमानों को पुलिस, फौज, सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया जाए, दे डू नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, और मुसलमानों की भारतीय मुआशरे में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। मोदी अब कौन सी नई चाल चलेगा, क्योंकि उसके हीरोज और उसका आइडियलिज्म दुनिया के सामने आया हो चुका है। इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर मोदी और भारतीय इंडिया जो खेल खेल रहा है वो बहुत खतरनाक है।
آپ کو بتاتی چلوں کہ جو گراوٹ اور تنزلی آج جو ڈیگریڈیشن دنیا بھارتی میڈیا میں دیکھ رہی ہے, اٹس میکنگ اے موکری آف اٹ سیلف, اٹس میکنگ اے موکری آف جرنلزم. ناظرین, 1998 میں اس وقت نہیں تھی کہ جب پاکستان نے بھارت کے ایٹمی ٹیسٹ کے جواب میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں تب جو شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز تھیں وہ کچھ یوں تھیں: پاکستان ایونز اکاؤنٹ with 5 nuclear tests. Pakistan retaliates with 5 nuclear tests. Pakistan settles the score with 5 nuclear tests. Because I guess تب صحافت زندہ تھی, تب جرنلزم ادھر آزاد تھی. پاکستان اپنے آپ کو اس کھیل سے ایک فیشسٹ رجیم اور ایک فیشسٹ جس کی ایسا نیبر جس کی آنکھوں اور منہ پہ خون چڑھا ہوا ہے, اس سے کیسے نمٹے گا, ماضی کی طرح مستقبل میں کیسے محفوظ رکھے گا اپنے آپ کو. اور شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کیا بندوبست, ہم لوگ جو بندوبست کر رہے ہیں وہ کیا بندوبست ہے, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. احسن صاحب, لمیٹڈ وارز ہم نے دیکھ لیں, اس کے بعد ہم نے ایک نئی قسم کی آل ٹوگیدر ایسکلیشن ابھی دیکھی ہے, جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یور ہارٹ لینڈ اربن ایریاز میں, حتیٰ کہ آپ کے نور خان ایئر بیس تک, پنڈی, لاہور, ان دا ہارٹ آف اربن ایریاز بھارت پہنچا. اینڈ دین آف کورس وی ریٹیلیٹڈ ان کائنڈ, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ایسکلیشن لیڈر پہ ایک بڑی خطرناک ترین حد تک یہ بھارت چلا گیا, گیون کہ ورنہ عمومی طور پہ, روایتی طور پہ آپ کا ایک میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ دونوں نیوکلیئر آرم نیشنز کو ایٹ بے رکھتا ہے. بٹ ادھر جو سرکار ہے وہ تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. آج بھی مودی نے کہا ہے کہ کل سے موک ڈرل شروع ہو رہی ہیں بھارت کے اندر. سر, یہ گجرات, پنجاب اور راجستھان اور مقبوضہ کشمیر میں موک ڈرلز کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ جو اس وقت انڈیا کی لیڈرشپ کر رہی ہے, اٹ از اے پاتھ آف آئی تھنک ڈسٹرکشن ناٹ اونلی فار انڈیا بٹ فار ساؤتھ ایشیا. پاکستان کی جو صلاحیت ہے, اگر ہندوستان میں ان کے وزیر اعظم یا ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکیں گے, ان کی بھول ہے. اگر وہ ہمارے 4 آنے کا نقصان کریں گے, ہم ان کے 8 آنے کا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو دس از اے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن فار دس ریجن. ناؤ وار بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس از ناٹ این آپشن. لہٰذا ابھی ایک جو لمیٹڈ وار کی ہے اس کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایون دیٹ از ناٹ این آپشن. تو اب اگر وہ یہ اپنا ریٹورک رکھیں گے اور لوگوں میں اس قسم کے عزائم رکھیں گے, بالآخر اس کا خود ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی مسٹ کمپلیمنٹ دا فور سائٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح, کہ جنہوں نے آج سے 77 سال پہلے, 80 سال پہلے, 90 سال پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہاں پر ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور اس خطے میں مسلمانوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے ایک علیحدہ وطن لازمی ہے. اور آج یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں اس قسم کی انتہا پسند پالیسیوں سے بچایا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والی اقلیتیں, جس میں مسیحی بھی ہیں, جس میں مسلمان بھی ہیں, جس میں لو کاسٹ کے لوگ بھی ہیں, وہ سب آج جس قسم کے سلوک سے گزر رہے ہیں, پاکستان نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے. سر, تب کے سائنسدان رفیع محمد چودھری کو انگیج کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے. تب آپ کے آسٹریلین سائنسدان نے خط لکھ کر ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ خطہ ایوالو ہوگا. سو آئی تھنک کہ کنسٹرکٹیولی آپ کی اسٹارٹنگ فرام قائد اعظم محمد علی جناح, ایوری گورنمنٹ ان دس کنٹری اینڈ ایوری آلسو آئی فیل کہ ہر ادارے نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے. اینڈ اٹس اے لیگیسی آف دا انٹائر کنٹری آئی فیل. مگر گیون دیٹ سر, یہ آج دا نیو نارمل جو سیٹ ہو گیا ہے مودی کے بہاف پہ, وہ ایکچولی بہت پریشان کن ہے. نیو نارمل از 10th مئی. نیو نارمل از کہ اگر ہندوستان ہمیں ایک تھپڑ مارے گا, ہم اسے ایک موقع ماریں گے. اس کے لیے ہندوستان کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب بجائے یہ کہ ہم اس خطے کو میزائلز کی اور ٹیٹ فار ٹیٹ ڈسٹرکشن کی ریس میں ڈالیں, یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ انز کے اندر ہے. انز کا مطلب ہے ان ایجوکیٹڈ, ان ہیلدی, ان ہاؤسڈ, ان فائنینسڈ. جتنے بھی آپ پاورٹی کے ڈائمنشن لیں گے, ساؤتھ ایشیا is now beginning to lag behind even ہر انڈیکیٹر پہ. We are the hotbed of all these indicators. Absolutely. لہٰذا اس وقت تو ہمیں ترقی کی جنگ کرنی چاہیے. اچھا, ایک بات آپ نے کہا کہ تھپڑ کا جواب مکے سے اب دیں گے, یہ نیو نارمل ہمارا ہے which we have said sir. And I want to ask you sir, یہ نیو نارمل جو ہے, is this led by جو عسکری قیادت ہوتی ہے یا از دس لیڈ بائی دا سویلین لیڈرشپ؟ بیکاز ایک اوور ویلمنگلی تنقید یہ ہوئی کہ میاں صاحب و مریم نے نہیں بات کی, مودی کا نام نہیں لیا, ذکر نہیں کیا, فور فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا, اینڈ اٹ واز آل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب.
سب سے بڑی جو پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اس میں دیگر عوامل ہیں, ٹیکنالوجی کی کیا صلاحیت تھی, ہمارے دفاعی اداروں کیا تھی. ون آف دا critical success factors was on Pakistani side we had perfect fusion. Synchronization. Fusion between political and military leadership, fusion between military institutions. تو جس قسم کی ہارمنی, جس قسم کی انٹیگریشن پاکستان میں تھی شاید انڈیا میں اس کی نہیں تھی, اور دیٹ از واٹ از کالڈ پازیٹیو سینرجی. تو لہٰذا یہ ایک جوائنٹلی اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, سب نے ایک ٹیم بن کے کام کیا, اور ود ان ملٹری, آرمی, نیوی, ایئر فورس, انٹیلیجنس کے ادارے. از دس بائی چانس احسن اقبال صاحب؟ بیکاز آپ کا ایک طویل ترین سیاسی تجربہ رہا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا تو ایسا ہوتا, یا یہی وزیر اعظم اور یہی آرمی چیف نے انشور کیا ہے دس پرفیکٹ سنکرونائزیشن دیٹ یو اسپیک آف؟ I must give credit to both. کہ پرائم منسٹر جو ہیں he also believes in harmony, اور جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں ایک کلیکٹیو کمپٹنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی ایک ویژن, اور بڑے ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے, اور وہ سیاسی قیادت کو عزت دیتے ہیں, اپنے ادارے کا بھی احترام رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ تھا کہ اس موقع کے اوپر ایسی قیادت تھی پولیٹیکل سائڈ پہ بھی اور عسکری سائڈ کے اوپر بھی, کہ جو دونوں اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ضرورت ہے پاکستان کی کہ تمام ادارے اور پورا ملک, ہول آف نیشن مل کر اس وقت کام کریں. تو سر ابھی آنے والے بجٹ میں, دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ ممکن ہے؟ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے؟ جی, اس پر آلموسٹ اتفاق ہے, اور وزیر اعظم جب تشریف لے گئے تھے ابھی سیالکوٹ میں, انہوں نے پسرور کینٹ کا دورہ کیا, تو وہاں پر فوج کے افسران کو یقین دلایا کہ جو بھی ہماری دفاعی ضروریات ہوں گی وہ مقدم ہے, اور اس کے لیے ہم اپنے چاہے پیٹ پر پتھر رکھیں, پاکستان کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آلموسٹ اتفاق سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس پر اتفاق ہے, اس پہ کوئی ہو گیا ہے کہ اب دفاعی بجٹ کو ہم لوگ مزید انکریز کرنے جا رہے ہیں اس بجٹ کے اندر. اینڈ سر کیونکہ بھارت کی جانب سے کسی بھی وقت حملے کا امکان ہے, کیونکہ ادھر سے ادھر کا مودی کہا جا رہا ہے, ہاں کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, اٹ از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری وچ وانٹس وار, وچ وانٹس another اسٹینڈ آف, اور اس کا دل نہیں بھرا. مگر ابھی وہ اس کا یہ بھی بیان جو ہے, یہ کہنا کہ سنتاس معاہدہ, ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں زیادہ, ابھی تو کرنا ہے ان کا پانی کو بوند بوند کے لیے ترساؤں گا. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سر؟ وائی ہیو وی ناٹ گون ٹو دا ورلڈ بینک رائٹ ناؤ؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, ہی لاسٹ ہز ڈپلومیٹک بیٹل, ہی لاسٹ ہز انٹرنیشنل نیریٹو. اس وقت انڈیا میں سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ جنگ کی بات تو چلیں ایک طرف رکھیں, اس پر تو انڈیا کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں, لیکن انڈیا میں یہ بات سب اتفاق کر رہے ہیں کہ انڈیا بین الاقوامی سطح پہ نیریٹو کی وار پاکستان سے ہار گیا. سیکنڈ جو ان کی حماقت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دے ویپنائزڈ واٹر. اگین دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ آپ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. اب ہندوستان جس چیز کو لے کر چلا ہے, یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو 1960 میں ہوا, جو بین الاقوامی برادری. سر ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کو پہلے دن سے کھٹک رہا تھا, ان کو ایکسکیوز چاہیے تھی. مودی نے تو اعتراف جرم کر لیا, وہ کہہ رہے جا کے دیکھیں 1960 میں انہوں نے کیا معاہدہ کیا تھا, غلط تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو انڈس واٹر کے اوپر سپورٹ نہیں کرے گی, کبھی ورلڈ بینک ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ہم کیوں دیر کر رہے ہیں, ہم جا کیوں نہیں رہے ابھی تک؟ دیکھیے ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہے ہیں نا. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دنیا میں اس کو, اور دوسری بات یہ there is no urgency. دیکھیے there is no tap جو مودی will turn off اور ایک دریا رک جائیں گے. وہاں پر اگر آپ نے پانی روکنا ہے اس کے لیے سٹرکچر بنانے 8-8 10-10 سال کے منصوبے ہوتے ہیں, اس الٹیچیوڈ کے اوپر ڈیمز بنانے. تو وہ تو ایک پولیٹیکل ریٹورک کر رہا ہے اس وقت, اور اس نے یہی کہا نا کہ ہم نے ابینس میں ہولڈ کیا ہے. تو میرا مقصد ہے کہ کیا وہ کل پانی روک سکتے ہیں, کیا اگلے سال روک سکتے ہیں؟ وہاں ان کے پاس سٹرکچر جی نہیں ہے پانی روکنے کے لیے. یہ وہ کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں فلڈنگ کر سکتے ہیں, which will tend to amount to using water as a weapon. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے. تو اگر بھارت ایسا کرے گا, اس کا اس سے رد عمل بھی ہوگا, اس کے لیے اس کو انٹرنیشنل بس آپ کو اگر کہے یا یقین ہے کہ کرے گا, اس سے آپ کچھ بھی بعید کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور سر یہ 4 خرب ڈالر کی چوتھی بڑی معیشت ہے بقول مودی. نہیں, میرے نزدیک مودی کی دھمکی پانی کے اوپر اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا بڑا تھریٹ کلائمیٹ چینج ہے. ہمیں اگر کوئی سیریس تھریٹ ہے واٹر کے اوپر, وہ کلائمیٹ چینج سے ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک واٹر سیکیورٹی پلان پر کام شروع کیا ہوا ہے اگلے 25 سالوں کے لیے, اور تمام صوبوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں تاکہ ہم
ود ان پاکستان واٹر کے اوپر پالیٹکس نہ کریں. سر آپ نے انگیجمنٹ کی بات کی تو اگر اجازت دیں ایک انگیجمنٹ کی آفر اڈیالہ جیل سے بھی آئی ہے. ہم ہمیشہ انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں, ہم نے کئی دفعہ انگیج کیا ہے, لیکن ابھی تک ان کے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیے نا, اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ کے ذریعے ہم ان کو رہائی دیں, تو ان کی رہائی نہ فوج کے اختیار میں ہے نہ حکومت کے اختیار میں ہے, ان کی رہائی عدالت کے اختیار میں, چونکہ وہ ایک عدالتی مقدمے میں سزا یافتہ ہے, اور جب تک عدالت انہیں بری نہیں کرے گی کوئی ان کو چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح کی رہائی عدالتوں کے ہاتھ میں ہوئی نا, جس طرح جب آپ سب پابند سلاسل تھے تو نکلنے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا سر, سارے کے سارے اندر پابند سلاسل تھے. ہم پابند سلاسل تھے نا, وہ کہتے ہیں جو پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے عدالتوں پہ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, پھر ہم آئیں فری ہو کے بیلوں پہ. یاسمین راشد کا کیس ہے, نہ ڈالیں اس کو, ملک سے باہر نہ جانے دیں, بوڑھی خاتون ہے, 80 پلس ہے, کینسر پیشنٹ ہے. ہم نے تو نہیں کرنا نا, ان سب کے کیسز عدالتوں کے اندر ہیں, اور وہاں سے وہ باہر آتے ہیں پھر اندر دھر لیے جاتے ہیں. وہ ان کے سارے کیسز ہیں نا جن کے اوپر دیکھیے فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے سے لے کر اور دہشت گردی تک بے شمار ان کے کیسز ہیں. انہوں نے ان کا ڈیفنس کرنا ہے, ہم نے عدالتوں میں ڈیفنس کیا. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھو نا کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک بھارت کیمپین چلا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کو ایک طرف بھارت کھڑا کر رہا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی والے کھڑا کر رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کی فوج اور آرمی چیف کے خلاف بھارت کیمپین کر رہا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی کیمپین کر رہی ہے. اب یہ چیزیں بھی آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو سیاسی احتجاج کو ایک فتنے اور فساد میں اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاسی احتجاج یا سرگرمی مزاجی کے نمبر آپ کو ضرور دینے ہوں گے. باقی سب آپ کی بات درست ہے کہ کنفیوژن ہے, کبھی فرعونیت کی بات کرتے ہیں, کبھی نہ جھکنے کی بات پیغام آتا ہے, کبھی یقیناً مارشل لاء کا ذکر ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کر رہا تھا کہ اس ملک میں مارشل لاء ہے, اور اندر سے بڑے سخت ترین پیغام آئے. ابھی حال ہی کے اندر یہ آیا کہ نہیں ڈیل کروں گا, یہ فرعونیت چل رہی ہے. مگر ایک چیز کی مستقل مزاجی ہے احسن صاحب, وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں the power that be. کل کو وہ پاور not according, میں نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا the most powerful man in Pakistan. He is today a field marshal. He is even more powerful than he was yesterday. So do you blame Imran Khan and PTI جب وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی, انہی سے کرنی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کو ثابت کرتے ہیں کہ میں سول رائٹس کا چیمپئن ہوں اور میں فوج کی مداخلت کے خلاف ہوں, لیکن وہ بات فوجی سے کرنا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکل سسٹم سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کس کو ادارہ سمجھتے ہیں کہ وہی پالیٹکس کرے؟ وہ اپنے سیاسی معاملات پالیٹیشین سے بات نہیں کرنا چاہتے, سیاسی حکومت سے نہیں کرنا چاہتے. پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں مانوں گا, دوسری طرف ان کی ہمشیرہ صاحبہ باہر آ کے ہر قسم کی کچھ لو کچھ دو, آپ بتائیں جی ہم کیا دے سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, مکا کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں نا ایک طرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نو ون نوز کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا یکسوئی ہے. یہ تضاد تو ہے بیان میں جو آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا, ایبسولوٹ تضاد ہے. مگر باقی آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے سر, آپ کے پاس ہے وہ پاور کچھ دینے کو؟ نہیں, وہ پاور تو کسی کے پاس نہیں ہے, وہ پاور تو صرف آئین اور قانون کے پاس ہے. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ خرد برد کیے ہیں, اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. آپ نے وہ حکومت کو نہیں دیے, آپ نے اپنے ایک پراپرٹی ڈیلر دوست کو دے دیے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر اس جرم میں آپ کو سزا ہوئی ہے, جو 60 ارب روپے کا آپ نے خرد برد کیا, آپ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بیچارہ جو 10,000 روپے جیب کترا, جیب کاٹ کے جیل میں گیا, جس کسی نے 10-20 لاکھ کی ڈکیتی کی, وہ جیل کے اندر ہے, تو سارے چوروں کو چھوڑ دیں پھر آپ. سر آپ کی بات ایک اور قدرے بہت سی چیزیں جو ہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تضادات ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مگر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے اور سیٹ بیک ہے عمران خان صاحب کو. نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب تھے, ایک ہاکش ایلیمنٹ کے پاس ایک ڈوش آپشن تھی جس کے ساتھ کھیلا جا سکتا تھا. عمران ڈزنٹ ہیو دیٹ. عمران کے پاس ایک بہن, دو آپشنز ہیں. ایک پابند سلاسل ہے جو وہ بھی مکمل طور پہ بیگم صاحبہ ناقابل قبول ہیں. دوسری آپشن بہن صاحبہ ہیں جن کے مجھے لگتا ہے کہ اور بھی ہاکش سٹیٹمنٹس ہیں باہر آ کے. سو ہی ڈزنٹ ہیو اے شہباز شریف ود ہم وچ از گونا ٹیک ٹائم. دیکھیے ان کے یکسوئی نہیں ہے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا بانی پی ٹی آئی کا, نہیں یکسوئی نہیں ہے, یا وہ اپریٹس نہیں ہے جو آپ کے پاس تھا. اپریٹس بھی تب آتا ہے جب آپ کے پاس یکسوئی ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیکنڈ چیز اپارٹ فرام لیگل ایشوز کہ ان کو سزا ہے, جو میں نے کہا ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف واز این ایسٹ فار آور پارٹی اینڈ فار ہز برادر آلسو. Always he has been a very useful asset. ایک ٹائم پہ بڑا سخت موقف تھا نا, ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی, اینڈ دین ہی واز the softer face of your party, جو تب لگ رہا تھا اور پارٹی کے اندر سے کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا بیچ رہے ہیں.
آج آپ دیکھیں وہ بیچ کیا وہ تو سر دو جسموں میں ایک جان بنا کے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. عمران خان اسی لیے بانی پی ٹی آئی سب سے زیادہ شہباز شریف سے ڈرتے تھے. اچھا کہ ان کو ضرور بندر کریں گے, بندہ خطرناک ہے. تو لیکن اس کے علاوہ شہباز شریف نہیں ہے نا سر. دیکھیے اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا, اس سے بڑا یہ قانون چھوڑ دیں, عدالت چھوڑ دیں, سزا چھوڑ دیں. آئی تھنک ٹوڈے دیر از نو پرسن ان دس ورلڈ ہو کین بی گارنٹر فار عمران خان. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو بات کریں گے اگلے ہفتے کیا کریں گے, اگلے دن کیا کریں گے. He himself says I am master of U-turns. And lastly sir, also a very important question کہ اس صورتحال کے اندر نمبر 1 آپ ان کو باہر آتے اس طرح نہیں دیکھ رہے. نمبر 2 سر, ہمیشہ روایتی طور پر پس پردہ ہی روابط اور انگیجمنٹ ہوئی ہے. اگین ٹیکنگ فرام یور ورڈ, اس دفعہ تو وہ کھل کے آفر کر رہے ہیں, کچھ لو کچھ دو, بیٹھو, ہم عورتیں موجود ہیں, آئیں ہم بیٹھتے ہیں. ڈو یو گیو دیم کریڈٹ فار دیٹ؟ دیکھیے یہ ان کی پالیسی ہے, لیکن یہی وہ تضاد ہے نا کہ جیل میں ایک طرف آپ جب دیکھیے پوری قوم آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پہ سراہ رہی ہے, اور بانی پی ٹی آئی کا کیا بیان آ رہا ہے, آپ کس بات پہ یقین کریں؟ یہ جب تک ان میں کلیئرٹی نہیں ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے, نہ ان کی جماعت نہ ان کی شخصیت. پی ٹی آئی کا ڈائلما یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر اور ان کی جماعت ریاست سے بڑی ہے. اگر اب وہ یہ سمجھتے ہیں تو دے پٹ دیم سیلوز ان دا شوز آف گلن موومنٹ ان ٹرکی. اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا کہ ہم اسٹیٹ کو کیپچر کیسے کریں. باہر آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آپ کہہ رہے ہیں دینے کو معافی بھی اب کام نہیں کرے گی, 9 مئی کی معافی بھی کام نہیں کرے گی سرخرو کیسز سے. وہ تو یہ ہے کہ ان کو سزا ہے, پھر اس کے بعد مرسی پٹیشن کریں وہ پریزیڈنٹ کو. ہاں پریزیڈنٹ ان کی مرسی پٹیشن پہ معافی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے حالیہ فضائی حملے میں حماس کے غزہ کے سربراہ محمد سوار کے شہادت کا خاتمے کا کہہ دیا ہے. ناظرین, سوار جنہوں نے 2024 میں اپنے بھائی یایا سوار کی موت کے بعد اہم قیادت سنبھالی, حماس کی کارروائیوں میں اہم ترین کردار ادا کیا, ان کی شہادت غزہ میں اسرائیل کی جاری فوجی مہم میں ایک اہم ترین مرحلہ ہے. ایک کے بعد دوسری حماس کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف تھوڑی دیر قبل ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ نیتنیاہو کو ایران پر کسی ممکنہ حملے کے خلاف بھی خبردار کر دیا ہے. تہران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے دوران اسرائیلی حملہ مناسب نہیں ہوگا. ہماری ایران کے ساتھ کافی اچھی بات چیت چل رہی ہے, ہم غزہ کی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. یہ ایک بہت ناگوار صورتحال ہے. اقوام متحدہ کی فلسطین میں تعینات امریکی ڈاکٹر ہچکیوں سے رو پڑی. ناظرین, آج اس کا کہنا تھا کہ میرے سامنے ایک زخمی خاتون لائی گئی کہ جو پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی مگر بولی کچھ نہیں. اس کا 7 دن کا بچہ گھر کے ملبے تلے دب کر رہ گیا, اور باقی 2 بچے بھی اسی ملبے میں دبے ہوئے تھے. یہ آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج نیو یارک ٹائمز کی شہ سرخی یہ ہے کہ اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادی بھی جنگ کے خلاف عالمی مذمت کی لہر میں شامل ہونے سے گریزاں تھے, لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ بھی بے صبری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں سوار ہونے سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے وہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نیو جرسی میں کہا کہ ہم اسرائیل سے بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اب کہ کیا ہم اس ساری صورتحال کو جلد از جلد روک سکتے ہیں. گو کہ یہ تبصرے صدر ٹرمپ کے اس عوامی موقف سے متصادم ہیں کہ جب انہوں نے جنگ کے تسلسل کے لیے اسرائیل کی بجائے حماس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا اور غزہ پٹی کو ایک بہت بڑے اکنامک پلان میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا. اب اسرائیلی حملوں میں زندہ جلنے والے ننھے جسموں اور ان کی سسکیوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ آپ کو ڈاکٹر دکھائی, آپ کو شہ سرخیاں دکھا رہے ہیں, اور پھر برطانیہ, فرانس, امریکہ, جرمنی, وہ تمام ممالک جو کل تک اسرائیلی جنگ میں اسلحہ فراہم کر رہے تھے بلکہ مالی معاونت فراہم کرنے میں پیش تھے. حتیٰ کہ بیلفور ڈکلیریشن پر دستخط کرنے والے برطانیہ نے بھی فلسطینیوں کی نسل کشی پر گہرے رنج کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور کئی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. کیوں؟ گزشتہ روزی اسرائیلی فوج نے غزہ کی پناہ گزین سکول پر وحشیانہ بمباری کی اور انٹرنیٹ پہ شیئر کی گئی ویڈیو میں 6 سالہ ورد جلال الشیخ خلیل کو اسرائیلی بمباری کے بعد اسی سکول میں لگی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور اسی سکول میں اسرائیلی حملے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 52 فلسطینی شہید ہوئے جن میں ورد کی والدہ اور 2 بہن بھائی بھی شامل ہیں. لیکن تاریخ میں بعض تصاویر سماجی اور سیاسی تبدیلیوں, تحریکوں کو بھڑکانے اور اہم مسائل کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں. ناظرین, مشہور علامات بن جاتی ہیں مگر
یہ ایک تصویر ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ. یہ پچھلے 18 ماہ سے کتنی اور تصاویر تھیں. ایک تصویر جو اجتماعی شعور میں داخل ہو سکتی ہے, اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ لوگ کسی خاص مسئلے یا پھر صورتحال کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. ملاحظہ کیجیے. کہتے ہیں ایک تصویر 1000 لفظ پر بھاری ہوتی ہے. 1993 میں فوٹوگرافر کیون کارٹر نے جنوبی سوڈان میں ایک بچے کی تصویر کھینچی جس کے قریب ایک گدھ اس بچے کی موت کا منتظر تھا. بھوک اور پیاس سے نڈھال یہ بچہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ فوٹوگرافر نے اس منظر کو عکس بند کر لیا. یہ تصویر امریکی روزنامے میں شائع ہوئی اور پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. فوٹوگرافر پر شدید تنقید ہوئی کہ وہ ایک زندہ بچے کی مدد کرنے کی بجائے اس کی تصویر کشی کرتا رہا. یہ بچہ تو زندہ بچ گیا مگر 33 سالہ فوٹوگرافر نے اپنی اس بے حسی پر بعد ازاں خودکشی کر لی. اسی طرح کی ایک تصویر 1936 میں اس وقت سامنے آئی جب امریکہ شدید معاشی بحران میں مبتلا تھا. کساد بازاری، غربت اور بے روزگاری نے امریکی عوام کو بے حال کر رکھا تھا. اسی دوران فلورنس آؤنس تھامپسن نامی ایک خاتون اور 2 شیرخوار بچوں کی تصاویر نے دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اس تصویر میں موجود خاتون کے چہرے کی مایوسی اور بھوک سے نڈھال بچوں نے دنیا میں ہلچل مچا دی. تصویر کو مائیگرنٹ مدر کا نام دیا گیا اور دنیا بھر سے اس خاتون اور اس کے بچوں کے لیے 20,000 پاؤنڈ خوراک بھجوا دی گئی. تیونس کے محمد بو عزیزی کی خودکشی کی ایک تصویر 2010 میں اس وقت وائرل ہوئی جب تیونس میں شدید معاشی مشکلات، بے روزگاری اور مہنگائی میں گری عوام حکومت سے عاجز آ چکے تھے. خانچہ فروش بو عزیزی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. آگ کے شعلوں میں لپٹے بو عزیزی کی تصویر وائرل ہوئی تو عوامی غصہ 10 دنوں میں تیونس کے صدر زین العابدین کا 30 برس کا اقتدار خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا اور زین العابدین ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے. بو عزیزی کی یہ تصویر برے گلاس کا وہ آخری قطرہ ثابت ہوئی جو عرب سپرنگ کا نقطہ آغاز ثابت ہوا. اسی طرح جون 1985 میں ایک 12 سالہ افغان لڑکی شربت گلا کی پناہ گزین کیمپ میں کھینچی گئی تصویر نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. پر اثر اور چمکدار سبز آنکھوں والی شربت گلا کی پھٹے لباس میں یہ تصویر غربت اور بے بسی کا نوحہ تھی. اس تصویر نے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم خواتین کی پریشانیوں اور مشکلات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا. 2 ستمبر 2015 کو سرخ شرٹس میں ملبوس ایک معصوم بچے کی تصویر نے اس وقت دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا جب ترکی کے ساحل پر اس کی اوندے منہ پڑی لاش کو فوٹوگرافر نے عکس بند کیا. اعلان کردی کی یہ تصویر چند گھنٹوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی. برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے صفحہ اول پر کسی کا بچہ کے عنوان سے اس تصویر کو شائع کیا. اعلان کردی جنگ زدہ شام سے اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ یونان ہجرت کر رہا تھا کہ کشتی ڈوب گئی. اعلان کردی کی یہ تصویر اس قدر دردناک تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس بچے کے ساتھ ہمدردی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور مہاجرین سے روا رکھا جانے والے سلوک پر ان کے مردہ ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی گئی. اور دنیا کا دل دہلا دینے والی ایک تصویر 1972 میں اس وقت شائع ہوئی جب ویتنام کی جنگ 20ویں برس میں داخل ہو گئی تھی اور اس میں 20 لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکت بھی ہو چکی تھی. اس تصویر میں ایک کم سن ویتنامی لڑکی فان تھی کیم فک کو ننگے بدن شدید تکلیف میں چیختے ہوئے دکھایا گیا تھا. بچی کے عقب میں بم دھماکے سے فضا ابر آلود تھی اور بچی کا جسم اس بم کی آگ سے جھلسا ہوا تھا. یہ تصویر جنگ کی بے رحم اور تلخ حقیقت کو سامنے لائی. لڑکی کو نیپام گرل کا نام دیا گیا اور اس تصویر کو دنیا کی طاقتور نیوز پکچر قرار دیا گیا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. دنیا کو بدل دینے والی ان چند تصاویر کے ساتھ ساتھ گزشتہ 19 ماہ سے غزہ سے روزانہ ایسی سینکڑوں تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو دنیا کا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی اسرائیل نے غزہ کے ایک سکول کو نشانہ بنایا. یہ سکول سینکڑوں فلسطینی خاندانوں کی پناہ گاہ تھا.
اسرائیل کے اس حملے میں 36 افراد شہید ہو گئے اور ان میں سے نصف معصوم بچے تھے۔ اس دھماکے کے بعد کی ایک ویڈیو نے دل دہلا کر رکھ دیا۔ ایک 5 سالہ بچی ورد جلال الشیخ سکول کی ایک جلتی ہوئی کلاس روم سے زندگی بچانے کی دوڑ میں بھاگ رہی ہے۔ آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی اس بچی کی ویڈیو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، مگر دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور حکمران روزانہ غزہ کے بچوں کی ایسی تصاویر دیکھتے ہیں، لیکن بے حس ہیں اور خاموش ہیں۔ ویتنام کی ایک بچی کی تصویر سے جنگ ختم ہو گئی تھی۔ ایک مہاجر بچے کی لاش نے دنیا میں اودم مچا دیا تھا، مگر غزہ میں 50,000 سے زائد بچے اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ غزہ کے جلے ہوئے بچے، کٹی پھٹی لاشیں، چیختے چلاتے والدین کی سینکڑوں تصاویر اور ویڈیوز روزانہ وائرل ہو رہی ہیں، لیکن نہ دنیا کا دل پسیج رہا ہے اور نہ ہی کوئی آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ روک رہا ہے۔